لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ لقمان کی ابتدائی آیات ہے. اس میں اہم ترین مضمون بیان ہو رہا ہے. اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ محسن لوگ کون ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب ان کے لیے رحمت ہے. وہ محسن لوگ کون ہیں؟ ان کی 3 صفات بیان کرنی ہیں. اور سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، یہاں فرمایا ھدی للمحسنین، ایک جگہ فرمایا ھدی للناس کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت، یہ کتاب محسنین کے لیے ہدایت. یعنی جن کو ہدایت کا نور ملتا ہے، جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں، وہ محسنین اور متقین ہیں. تو یہاں محسنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور وہ پہلی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز کے متعلق بتلایا کہ بار بار قرآن مجید میں تاکید آئی، یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا کہ گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. اور صرف اس پر بس نہیں فرمایا کہ نماز کا حکم گھر والوں کو کرو، بلکہ فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر خود بھی جمے رہو. تمہارا نمازوں پر جمع ہونا اور تمہارا نمازوں پر جمع ہوا مستقل یہ عمل ان کے دل پر اثر ڈالے اور وہ خود نمازی بن جائیں. اب حال ہمارا یہ ہے کہ ہماری کبھی نماز ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی فجر ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہو گئی تو نہیں ہو گئی. جب گھر کے بچے ان کی آنکھ کھلے گی، وہ یہ دیکھیں گے کہ ابا نے فجر نہیں پڑھی، تو وہ آگے چل کے کیا فجر پڑھیں، وہ کیا نمازوں کا اہتمام کریں. اس لیے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جمے رہیے، خود بھی اس کی ایسی پابندی کیجئے کہ گھر والے آپ کی یہ پابندی دیکھ کر وہ بھی اس کام کے پابند ہو جائیں. اور اگلی بات بتائی کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نماز کا حکم دیا، نماز ایک عبادت ہے، اور پھر فرمایا کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک. یہاں رزق کا مسئلہ کیوں چھیڑ دیا؟
عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خود گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی نماز کے پابند رہیے، رزق ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے۔ تو رزق کا جو معاملہ ہے یہ تو معاملات کے قبیلے سے ہے، یہ بیچ میں کیوں بات آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر نماز صحیح ہو جائے تو رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے۔ لہٰذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیے، وہاں نماز کامل تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھلے ہوئے۔ اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیے تو وہاں نماز کامل تو رزق کے دروازے کھلے ہوئے، اور کہیں تنگی آ بھی رہی ہے، تقدیر کی لکھی ہوئی تنگی آ بھی رہی ہے، تو دل ایسا فرحت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کے گھر فاقہ آ گیا۔ فاقہ یعنی کھانے کو کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رکھی تھی کہ جس دن گھر میں کھانے کو نہ ہو تو یہ آپس میں مذاکرے کرو کہ آج تو شیخ صاحب ہمارے گھر آئے، شیخ جی ہمارے گھر آئے، شیخ جی، یعنی فاقے کو شیخ سے تعبیر کیا۔ تو اہل محلہ سمجھتے کہ شاید ان کے گھر میں کوئی بڑے مہمان آئے ہیں، کوئی بڑے بزرگ آئے ہیں، شیخ صاحب آئے ان کے گھر تو۔ اور اپنے بچوں کی یہ تربیت فرمائی کہ دیکھو جو فاقہ ہوتا ہے نا یہ اللہ کے نیک بندوں کے گھر آتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام پر فاقہ آیا تو یہ اللہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں یہ دولت۔ تو اب ایک طرف ہے کہ نماز قائم کرو تو رزق ہم تمہیں دیں گے، اور دوسری طرف اولیاء اللہ کے قصے پڑھو تو اس میں یہ آتا ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت سے دل ایسا سکون سے بھر دیا کہ کھانا نہ ہونے پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی صدمہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، دل مطمئن ہے، مسرور ہے۔ حتیٰ کہ بچوں کے دل بھی مسرور ہیں، کھانا مل نہیں رہا مگر کہہ رہے ہیں کہ شیخ جی آئیں، ہمارے گھر تو شیخ صاحب آئیں۔ کھانا نہیں ہے مگر دل بچوں کا بھی خوشی سے بھرا ہوا ہے، بڑوں کا بھی خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب اقامت صلاۃ پوری طرح قائم ہو جائے گی تو پھر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ غیبی نظام چلائیں گے۔ غیبی نظام جب چلتا ہے، ایک ہے جیبی نظام کہ ہم اپنی جیب کو دیکھ کر چلیں، ایک ہے غیبی نظام کہ وہ اللہ تعالیٰ کائنات کا سارا نظام چلا دیتے ہیں۔ یہ غیبی نظام ہے۔ ایک جیبی نظام ہے۔ غیبی نظام وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا مگر چلتا ہے۔ ایک قصہ لکھا ہے، ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور آواز آئی ان کو کہ کوئی بادل کو کہہ رہا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی زمین پہ جا کے برس، فلاں ابن فلاں کی زمین پہ جا کے برس۔ تو یہ صاحب کشف بزرگ تھے، انہوں نے یہ آواز سنی اور بادل کے ٹکڑے کو دیکھا تو حیران رہ گئے، اور بادل کا ٹکڑا جانے لگا تو یہ بھی پیچھے پیچھے، کہ دیکھیں کہ آج غیب کا کون سا نظام چل رہا ہے، یہ کائنات کا نظام کیسے حرکت میں آ رہا ہے۔ تو گئے، بادل کا ٹکڑا آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، اور ایک جگہ جا کے وہ بادل برسا، اور زمین جو کھیتی کے لیے تیار تھی، پانی کی منتظر تھی، اور ارد گرد کہیں بھی نہیں برسا، بس اسی زمین کے ٹکڑے پر برسا، اور کہیں بھی سارا علاقہ خشک اور وہ آباد۔ اب انہوں نے وہاں پوچھا کہ فلاں ابن فلاں کون ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا یہ زمین انہی کی ہے، وہ ابھی آئیں گے تھوڑی دیر میں۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہ آئے تو ان سے سلام علیکم کی، کہا تمہارا یہ نام ہے؟ کہا جی ہاں میرا یہ نام ہے۔ فرمایا کہ بھائی ایک غیبی نظام میں نے دیکھا ہے
میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا عمل کیا ہے؟ کہ کیا دیکھا؟ کہ یہ دیکھا کہ بادل کی بدلی میں سے، بادل کے ٹکڑے میں سے کوئی آواز آ رہی تھی کہ فلاں ابن فلاں کی زمین پہ برسو، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا ہوں۔ کہا اچھا، کہ تمہاری کیا نیکی ہے؟ کہ نیکی تو میری کیا ہوگی، بس یہ ہے کہ جب پیداوار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں جو پیداوار ہوتی ہے۔ ایک حصہ تو دوبارہ اس کی بجائی میں لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کو دے دیتا ہوں۔ اب یہ جو اللہ کو دیا جا رہا ہے یہ غیبی نظام کو حرکت میں لا رہا ہے۔ جب یہ اللہ کو دیا جا رہا ہے تو نظر کچھ نہیں آ رہا، یہ غیبی نظام ہے، غیبی نظام میں جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب جاتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر سارا کائنات کا نظام اس کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ تو یہ جاتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ایک حصہ اللہ کو جا رہا ہے، مگر اس کے لیے نظام پورا حرکت میں آ رہا ہے۔ تو ایک ہے غیبی نظام، وہ حرکت میں آتا ہے اعمال کے ذریعے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے غیبی نظام اپنے ساتھ لے لیا اعمال کی برکت سے۔ اب ایک صلہ رحمی کرو تو تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، یہ غیبی نظام ہے۔ وہ قصہ مشہور ہے، ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے، اور باپ بوڑھا ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ دیکھیے یہ غیب کا نظام کیسے چلتا ہے۔ تھا مالدار، تو اب ہر بیٹا ابا کو اپنے پاس رکھتا کہ میں زیادہ خدمت کروں تو ابا مجھے مال دے گا۔ اب کھینچم تانی شروع ہو گئی۔ ایک دن ایک بیٹے نے 4 بھائی جمع ہوئے، تو ایک بھائی نے کہا بھئی ہم یوں کرتے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا؟ کہا بھئی کوئی ایک ابا کو سنبھال لے، اور کہا میں ابا کو لے لیتا ہوں، اور جو ابا کی ساری جائیداد ہے تم تینوں آپس میں تقسیم کر لو۔ مجھے ابا کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے ابا چاہیے، اور تمہیں مال چاہیے تو تم مال لے لو۔ میں کہا ٹھیک ہے، یہ تقسیم تو صحیح ہے۔ روز روز کا سر درد ختم ہو گیا کہ ابا کو روز لے کر جانا پڑتا تھا، اور اب یہ ایک ہی سنبھالے گا اور یہ حصہ بھی نہیں لے رہا۔ باقی 3 نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس نے آ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بیوی بھی نیک دل تھی، بہت اچھا کیا، بڑھاپا ہے میں بھی خدمت کر کے اجر کماؤں گی۔ اب یہ غیب کا نظام چل رہا ہے، اعمال کے ذریعے غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ اب یہ ابا کی خدمت ہو رہی ہے، بہو بھی خدمت کر رہی ہے، بیٹا بھی ابا کی خدمت کر رہا ہے، اور مال سارا تو چلا گیا ہاتھ سے، نظر تو اب کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کچھ دنوں میں ابا مر گئے، اور اب یہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تنگ دستی کا زمانہ، تنگ دستی کی حالت۔ ایک دن یہ شخص سویا ہوا تو خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں جنگل میں جاؤ اور فلاں درخت کے نیچے تمہیں کچھ دینار ملیں گے، دینار، اشرفیاں۔ کتنی ہیں؟ کا 100 ہیں۔ کا 100 اشرفیاں ہیں؟ کہا ہاں۔ کہ وہ اٹھا لو اور اپنی زندگی گزارو، تم نے بڑی ابا کی خدمت کی ہے، تمہارا انعام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس 100 میں برکت ہوگی؟ کہ برکت نہیں ہوگی۔ کہ برکت نہیں ہوگی تو نہیں چاہیے۔ صبح اٹھ کے بیوی کو خواب سنایا۔ انہوں نے کہا ارے بھائی جا کے لے آؤ، تنگ دستی کا زمانہ ہے۔ کہا بھئی 100 اشرفیاں ہوں گی مگر برکت تو ہوگی نہیں، کس کام کی؟ ہم نے تو ابا کی خدمت برکت کے لیے کی ہے، نہیں چاہیے اشرفیاں۔ نہیں گیا۔ دوسری رات پھر خواب آیا کہ بھئی فلاں درخت کے نیچے چلے جاؤ، وہاں تمہیں 10 اشرفیاں ملیں گی۔ کہا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں۔ کہا نہیں چاہیے۔ پھر تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلاں درخت کے نیچے چلے جاؤ، وہاں تمہیں 2 اشرفیاں ملیں گی۔ 2 ملیں گی۔ کہا برکت ہے؟ کہا ہاں برکت ہے۔ صبح بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا بھئی جاؤ دوڑ کے لاؤ۔ گیا جنگل میں، وہ درخت ڈھونڈا، اس کو کھودا تو وہ تھیلی نکلی، تھیلی میں 2 اشرفیاں۔
اب یہ اٹھا کے لا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص مچھلی بیچ رہا تھا۔ اس زمانے میں مچھلی وہ پوری کی پوری دی جاتی تھی، جیسے مرغی پوری دی جاتی ہے، گھر میں لا کے ذبح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ دو اشرفیوں میں دو مچھلی، 2 اشرفیوں میں 2 مچھلی آواز لگا رہا۔ انہوں نے کہا چلو آج مچھلی ہی کھا لیتے ہیں، اتنے دنوں بعد آج مچھلی کھائیں گے۔ 2 دینار اس کو دیے اور مچھلی لے لی۔ گھر آ کر جب مچھلی کو کاٹا تو اس میں 2 قیمتی ہیرے نکل آئے، 2 قیمتی موتی نکل آئے، اور کہا کہ ارے بھئی اب تو یہ جب بیچنے گیا تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ بھئی یہ قیمت تو اس بازار میں تو ملے گی نہیں، کوئی بڑے بازار میں جاؤ، بلکہ شاہی دربار میں جاؤ تو وہاں جا کے تمہیں ان موتیوں کی قیمت مل سکتی ہے، یہاں تو بازار میں نہیں مل سکتی۔ تو یہ غیب کا نظام ہے کہ ابا کی جب خدمت کی تو غیبی نظام حرکت میں آ گیا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نمازوں کا اہتمام کرو گے تو لا نسألک رزقا، ہم رزق کمانا نہیں چاہتے تم سے، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، تم تو خود بھی نماز کے پابند بن جاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی سکھاؤ۔ تو جب ایک جگہ قرآن نے عجیب یہ غیبی نظام کو اپنے ساتھ لینے کی ایک اصول ضابطہ بتایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے لوگ تقوی اختیار کر لیں، ایمان لے آئیں اور تقوی والی زندگی پر آ جائیں۔ ابھی دیکھیے غیبی نظام کہ تقوی آ جائے، گناہوں سے پرہیز آ جائے اور ایمانی کیفیات دل میں آ جائیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے ہم ان کے لیے کھول دیں، برکتیں ان کے لیے کھول دیں، آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے لیے کھل جائیں گی۔ یہ دیکھیے غیبی نظام چل رہا ہے۔ اور ایک جگہ آیا کہ اگر یہ لوگ اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے، پھر اچانک ان کو پکڑ لیں گے۔ یعنی اگر انہوں نے فسق و فجور کو اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہوئے، تو پھر ہم انہیں ان کے اوپر چیزوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتیں نہیں کھلیں گی۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے، برکتیں نہیں ہوں گی۔ لہٰذا دیکھ لیجیے آج ساری دنیا کے کو کافر یہ ترقی یافتہ ہیں، یہ آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں، یہ مریخ پر پہنچ رہے ہیں، فسق و فجور اور کفر اور شرک کے باوجود، گناہوں کے انباروں کے باوجود دنیا کی وسعت، دنیا کی فراوانی، دنیا کی عیش و عشرت وہاں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان پر یہ چیزیں کھول دیں گے، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ اور یہاں فرمایا کہ بستی والے ایمان پر آ جائیں، تقوی پر آ جائیں تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں گے ہم۔ جب برکتیں آ جائیں گی تو سب کچھ آ جائے گا۔ تو آج جو ہم ہر طرف سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اقامت صلاۃ ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ کتنے ایسے گھر ہوں گے جس میں 100% لوگ نمازی ہوں گے، جن کے بچے بھی نمازی، بچیاں بھی نمازی، عورتیں بھی نمازی، مرد بھی نمازی، ہم میں سے ہر ایک غور کر لیں۔ تو جب گھروں میں نماز ہی ختم ہو گئی تو اب برکتیں آئیں گی کہاں سے؟ اب غیبی نظام چلے گا کیسے مسلمانوں کے حق میں؟ اور اصل میں یہ جو باطل ہے نا، باطل، اس نے پوری گہرائی میں جا کے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کون سے اعمال کے ذریعے اللہ کی مدد مسلمانوں کو ملے گی اور غیب کا سارا نظام ان کے لیے چلے گا،
تو انہوں نے ان تمام اعمال کو مسلمانوں سے ایسا گم کر دیا اور اس کے بالمقابل ایسی چیزوں میں ان کو لگا دیا کہ وہ حقیقی اعمال سے دور ہو گئے اور خرافات اور لغویات اور فضولیات میں ایسے مگن ہوئے کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اب دیکھیے، بچے کو انگریزی پڑھانے کے لیے تو ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں اور اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنی توجہ دیتے ہیں، اور اس کی نماز کی کوئی فکر ہی نہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے اور نمازوں کا اہتمام کرے، اس کے سر پہ ٹوپی ہو، وہ شریعت کے مطابق لباس پہنے۔ اس کی کتنے لوگ فکر کرتے ہیں، یہ دیکھ لیجیے۔ ہر ایک کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہمارا بچہ وہ نماز کا پابند نہیں ہوگا تو یہ بچہ ماں باپ کے لیے کیا صدقہ جاریہ بنے گا، کیا صدقہ جاریہ بنے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ ہماری فیکٹریاں ہیں، فیکٹریاں، اور بھائی اپنی فیکٹریوں کی فکر کرو اور کیا کرو، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم دلاؤ تاکہ پھر ہم اس سے گیو اینڈ ٹیک ہے، آج ان کو دو، ان پر لگاؤ، کل ان سے کماؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں انجینئر بناؤ، انہیں اعلیٰ تعلیم دلا کر ان کو آگے پہنچاؤ، پھر یہ سرکاری اداروں میں جائیں گے، مختلف محکموں میں جائیں گے اور پھر یہ کما کے لائیں گے، آج ان پر لگاؤ، کل ان سے حاصل کرو، گیو اینڈ ٹیک، یہ ان کے ذہنوں میں ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی تعلیم کے معاملے میں بھائی کمپرومائز نہیں ہوگا، بڑھیا سے بڑھیا اسکول میں دلاؤ تعلیم۔ یہ ذہن ہے عموماً لوگوں کا کہ جہاں فیس زیادہ ہو، جہاں معیاری تعلیم ہو، بس وہاں داخلہ کراؤ تاکہ یہ بچے یہ کل ہمارے کام آئیں۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ قبر سے پہلے ہی کا کل ہے، قبر کے بعد تو کوئی کل ہے ہی نہیں، اور حقیقی کل تو وہ ہے، حقیقی فیوچر تو وہ ہے۔ اور جو بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، پھر ان کے ماں باپ جو کل قیامت میں ان کو جو کچھ ملے گا، وہ پھر یہ انگریزی پڑھانے والے یہ بیچارے حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے اور حافظ بناتے اور علوم نبوت کے حصول میں ان کو لگاتے تو آج ہمیں بھی اعزاز و اکرام ملتے۔ تو بہرحال بات یہاں سے چلی کہ ایک غیبی نظام ہوتا ہے جو اعمال سے چلتا ہے۔ اگر اعمال آدمی اختیار کر لے تو پھر پورا غیبی نظام حمایت میں چلتا ہے، اور اگر اعمال کی خلاف ورزی کی تو پھر پورا غیبی نظام مخالفت میں چلے گا، نقصان پہنچائے گا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے محسنین کے لیے۔ محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور یہ بات بتلائی کہ نماز کے قیام میں یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں جو عمل فرض ہیں وہ کون کون سے ہیں، واجب عمل کون کون سے ہیں، سنن کون سے ہیں، مستحبات کون سے ہیں، مفسدات کون سے ہیں، مکروہات کون سے ہیں۔ ساری نماز کی ایک ایک بات میرے ذہن میں ہو کہ میں جس عمل کو اب میں نے ثنا پڑھی ہے تو یہ ثنا کا درجہ کیا ہے، میں نے تکبیر تحریمہ کہی ہے تو اس کا درجہ کیا ہے، اور اللہ اکبر کہا ہے تو اس کا درجہ کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو جو نمازی ہیں ہم غور کریں کہ بھئی اللہ اکبر میں نے کہا تو میں نے اللہ اکبر کہا تو یہ لفظ کہنا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ اور تکبیر تحریمہ یہ مستقل ایک چیز ہے اور اللہ اکبر کہنا ایک چیز ہے۔ اب نماز کے اندر یہ مسائل کو سمجھنا، اس کی طرف ہم کتنا دھیان دیتے ہیں یہ ہر ایک غور کر لے، اور موبائل میں کتنا دھیان دیتے ہیں وہ ہر ایک سمجھ لے۔ جو نئے فنکشن کا موبائل آئے گا اس کے سارے فنکشن ہم ایک دن میں سیکھ جائیں گے۔ ہمارا بچہ بھی ایک دو دن میں نئے سے نئے موبائل کے سارے فنکشن سیکھ جائے گا، کیونکہ پوری توجہ، پورا دھیان، پورا تیقظ اس چیز کی طرف ہے۔
اور اس چیز کی طرف نہیں ہے تو کہتے یار اتنی مشکل تھوڑی ہوتی ہے نماز کو، اتنا مشکل تھوڑی ہے، یہ چیزیں تو بہت مشکل ہیں، اتنا مشکل دین کو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں بھائی، جب شوق ہوتا ہے، جب توجہ اور دھیان ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں بوجھ نہیں لگتی، پھر ان چیزوں میں مزہ آتا ہے۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں نماز کا ترجمہ بھی یاد کروں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے پتہ چلے کہ اب میں ثنا پڑھ رہا ہوں تو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کیا کہہ رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو کیا عرض کر رہا ہوں، سورت ملا رہا ہوں تو کیا عرض کر رہا ہوں، سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں تو کیا مفہوم ہے اس کا، ہر کلمے کا ترجمہ آ رہا ہو، اس کی طرف دھیان ہو، جو عمل کر رہا ہے اس کا درجہ معلوم ہو کہ میں یہ فرض درجے کا ہے، یہ واجب درجے کا ہے، یہ نفل درجے کا ہے، یہ مستحب درجے کا ہے، تو پھر نماز میں نور پیدا ہوگا، پھر نماز میں احسانی کیفیت پیدا ہوگی، پھر معرفت والی نماز ہوگی، پھر یہ نماز اللہ کا قرب دلائے گی، پھر اس نماز سے مسائل حل ہوں گے، اور پھر اس نماز سے سارا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ تو ایسی نماز قائم کرنی ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، تو نمازوں پر خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھو آج ہمارا حال اتنا ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ سے زیادہ ہماری زبان پر آتی نہیں ہے۔ رکوع میں گئے تو سبحان ربی العظیم تیسری دفعہ کہا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ فوراً زبان پر آئے گا۔ 5 دفعہ کہنا مشکل، 7 دفعہ کہنا اور مشکل، اور 11 دفعہ کہنا تو اور بھی مشکل۔ حتیٰ کہ ہم فارغ ہیں، اب ہمیں کوئی کام نہیں ہے، 2 رکعت نفل کی اگر ہم نیت باندھ لیں گے تو اپنی عادت اور روٹین کے مطابق وہ 2 رکعت ہمارے 5 منٹ کے اندر اندر پورے ہو جائیں گے۔ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے 2 نفل ہمارے ہوں گے ہی نہیں۔ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات کو نیت باندھی، میں بھی حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع فرمایا، اور جتنی دیر سورہ بقرہ پڑھی تھی اتنی دیر کا رکوع تھا، اتنی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے رہے اور جو مجھے آواز آتی رہی رکوع کے اندر، وہ ایک ہی کلمہ تھا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ یہی کلمہ حضور پڑھتے رہے، کتنی دیر؟ جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی۔ اب اندازہ لگائیے، ایک حافظ ہے 20 رکعت میں 1 سپارہ پڑھتا ہے تو 2.5 سپارے 50 منٹ کے ہو گئے، تو پونے گھنٹے کا سورہ بقرہ تو پونے گھنٹے کا رکوع ہے، اور پونے گھنٹے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ پونے گھنٹے میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے تو کتنی دفعہ پڑھا ہوگا؟ اگر 1 منٹ میں 10 دفعہ پڑھ لو تو 45 منٹ میں 450 دفعہ ہوگی، 450 دفعہ، اور اگر 1 منٹ میں 5 دفعہ پڑھو تو 225 دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر پڑھو۔ پھر راوی فرماتے ہیں کہ حضور کھڑے ہوئے قومے میں، اور قومے میں بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا رکوع تھا، یعنی پونے گھنٹے کا قومہ۔ اس میں فرماتے لیے لربی الحق لربی الحق، یعنی ہم کہتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، تو اے اللہ حمد آپ ہی کے لیے ہے، تو لربی الحق، یہ حمد میرے رب کے لیے جو حق ہے، لربی الحق لربی الحق، پونے گھنٹے تک گویا یہی پڑھتے رہے، اور اتنا ہی لمبا سجدہ، اس میں بھی سبحان ربی العلیٰ پڑھتے رہے پونے گھنٹے تک تقریباً۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھے تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہی پڑھتے رہے۔ اب بتاؤ کہ پونے گھنٹے کا یہ سارا اگر عمل ہم شمار کریں تو یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں، تو 4.5 گھنٹے، یعنی یوں سمجھیے کہ 9 × 27 270 منٹ بنے، 270 منٹ، اور 270 منٹ کے 4.5 گھنٹے بنتی۔
6 یا 18 3.5 گھنٹے، تو 3.5 گھنٹے کے ایک رکعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3.5 گھنٹے کی جب ایک رکعت ہو تو 4 رکعتوں میں کہاں پہنچے ہوں گے، اور کیا پڑھا ہوگا اور کتنا پڑھا ہوگا۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ آج رمضان کی راتیں ہیں، ہم تراویح کے بعد گھر چلے جائیں، گھر جا کے چائے پی کے تازہ دم ہو کر اب 2 رکعت اسی نیت سے پڑھیں، اور پھر اس میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہیں اتنا کہ جی بھر جائے۔ پھر رکوع بھی، سجدہ بھی اتنا لمبا کریں، قومہ بھی اتنا لمبا کریں، جلسہ بھی اتنا لمبا کریں، 2 رکعت آدھے پون گھنٹے کی ہو جائیں۔ کچھ مناسبت تو ہو، کچھ میچنگ تو ہو، جب میچنگ ہوگی تو پھر انشاءاللہ معیت بھی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ تو محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ آخرت کے پورے استحضار کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ سب ہمیں آخرت میں اجر دلائیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم لک الحمد، اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا لک مطواعا لک مطیعا الیک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔